بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجنڈ آف مسلم ورلڈ کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیجنڈ آف مسلم ورلڈ یوٹیوب چینل۔ نئے دیکھنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل لیجنڈ آف مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ایسے مسلم ہیروز کی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب۔ آج کی یہ ویڈیو جس ہیرو کے متعلق ہے اس کا نام ابن الہیشم ہے۔ آپ نے ابن الہیشم کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ آج ہم آپ کو اس سائنسدان کے کارناموں سے آگاہ کریں گے۔ ان کا پورا نام ابو علی الحسن بن الہیشم ہے۔ ابن الہیشم کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن الہیشم 965 عراق کے تاریخی شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ طبیعیات، ریاضی، ہندسیات، فلکیات اور علم الادویات کے مایہ ناز محقق تھے۔ ان کی وجہ شہرت آنکھوں اور روشنی کے متعلق تحقیقات ہیں۔ ان کی پیدائش عراق کے شہر بصرہ میں غالباً 354 ہجری اور وفات 430 ہجری کو ہوئی۔ وہ مصر چلے گئے تھے اور اپنی وفات تک وہیں رہے۔ بچپن ہی سے وہ غور و فکر کے عادی تھے۔ پڑھائی لکھائی میں خوب دلچسپی لیتے تھے۔ ریاضی، طبیعیات، طب، الہیات، منطق، شاعری، موسیقی اور علم الکلام ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ ابن الہیشم نے ان مضامین میں محنت کر کے مہارت حاصل کی۔ بعد میں ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اپنی تحقیق و تجربات کو قید تحریر میں لایا جائے، تاکہ نہ صرف اپنی کتابیں وہ خود اپنے شاگردوں کو پڑھا سکیں بلکہ آئندہ نسلیں بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔ 996 میں وہ فاطمی خلافت مصر کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے دریائے نیل پر اسوان کے قریب 3 طرف بند باندھ کر پانی کا ذخیرہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ کفتی کے اخبار الحکمہ میں ابن الہیشم کی زبانی یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ ترجمہ: اگر میں مصر میں ہوتا تو اس کے نیل کے ساتھ وہ عمل کرتا کہ اس کے زیادہ اور کم ہونے کی تمام صورتوں میں فائدہ ہی ہوتا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نیل کے پانی کو آبپاشی کے لیے سال کے 12 مہینے دستیاب کر سکتے تھے۔ ان کا یہ قول مصر کے حاکم الحاکم بیمر اللہ الفاطمی کو پہنچا تو انہوں نے خفیہ طور پر کچھ مال بھیج کر انہیں مصر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی اور مصر کی طرف نکل کھڑے ہوئے، جہاں الحاکم بیمر اللہ نے انہیں اپنی کہی گئی بات پر عمل درآمد کرنے کو کہا۔ ابن الہیشم نے نیل کے طول و عرض کا سروے شروع کیا۔ جب اسوان تک پہنچے، جہاں اس وقت الاسد الاعلیٰ ڈیم قائم ہے، اور اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے زمانے کے امکانات کے حساب سے یہ کام ناممکن ہے، اور انہوں نے جلد بازی میں ایک ایسا دعویٰ کر دیا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ الحاکم بیمر اللہ کے پاس جا کر معذرت کر لی۔ جیسے الحاکم بیمر اللہ نے قبول کر کے انہیں کوئی منصب عطا کر دیا، مگر ابن الہیشم نے الحاکم بیمر اللہ کی ان سے رضامندی کو ایک ظاہری رضامندی سمجھی، اور انہیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ الحاکم بیمر اللہ کی کوئی چال نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے پاگل پن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا اور الحاکم بیمر اللہ کی موت تک یہ مظاہرہ جاری رکھا، اور اس کے بعد اس سے باز آ گئے اور اپنے گھر سے نکل کر جامعہ ازہر کے پاس ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی اور اپنی باقی زندگی کو تحقیق و تصنیف کے لیے وقف کر دیا۔ ناکافی وسائل کی وجہ سے جس منصوبے کو اسے ترک کرنا پڑا، اب اسی جگہ مصر کا سب سے بڑا ڈیم یعنی اسوان ڈیم قائم ہے۔ ابن ابی اسیبیہ عیون الانباء فی طبقات الاتباع میں کہتے ہیں، ابن الہیشم فاضل النفس، سمجھدار اور علوم کے فنکار تھے۔ ریاضی میں ان کے زمانے کا کوئی بھی سائنسدان ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ کام میں لگے رہتے تھے۔ وہ نہ صرف کثیر التصنیف بلکہ زاہد بھی تھے۔ ابن الہیشم وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر بیان کیا کہ ہم چیزیں کیسے دیکھ پاتے ہیں۔ انہوں نے افلاطون اور کئی دوسرے ماہرین کے اس خیال کو غلط ثابت کیا کہ آنکھ سے روشنی نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا، جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ابن الہیشم نے روشنی، انعکاس اور انعطاف کے عمل اور شعاؤں کے مشاہدے سے کہا کہ زمین کی فضا کی بلندی 100 کلومیٹر ہے۔ ان کی کتاب کتاب المناظر بصریات کی دنیا میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ابن الہیشم نے بطلیموس کے نظریات قبول نہیں کیے، بلکہ انہوں نے بطلیموس کے روشنی کے حوالے سے بہت سارے نظریات کی مخالفت کی اور انہیں رد کر دیا۔
ان کی روشنی کے حوالے سے دریافتیں جدید سائنس کی بنیاد بنی۔ مثال کے طور پر بطلی موس کا نظریہ تھا کہ دیکھنا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب شعاع آنکھ سے کسی جسم سے ٹکراتی ہے۔ بعد کے سائنسدانوں نے اس نظریے کو منوعاً قبول کیا، مگر ابن الہیشم نے کتاب المناظر میں اس نظریہ کی دھجیاں بکھیر دیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور شعاع آنکھ سے نہیں بلکہ کسی جسم سے دیکھنے والے کی آنکھ سے ٹکراتی ہے۔ ابن الہیشم نے روشنی کا انعکاس اور روشنی کا انعطاف یعنی مڑنا دریافت کیا۔ انہوں نے نظر کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے عدسوں کا استعمال کیا۔ ان کی سب سے اہم دریافتوں میں آنکھ کی مکمل تشریح بھی ہے۔ انہوں نے آنکھ کے ہر حصہ کے کام کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں آج کی جدید سائنس بھی رتی برابر تبدیلی نہیں کر سکی۔ ابن الہیشم نے آنکھ کا ایک دھوکہ یا وہم بھی دریافت کیا، جس میں مخصوص حالات میں نزدیک کی چیز دور اور دور کی چیز نزدیک نظر آتی ہے۔ اس نے نظر کی کرنوں کا قدیم مفروضہ غلط ثابت کر کے ثابت کیا کہ جب روشنی کسی جسم پر پڑتی ہے تو کچھ کرنیں پلٹ کر فضا میں پھیل جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض شعاعیں دیکھنے والے کی آنکھ میں داخل ہو جاتی ہیں، جس سے وہ شاید نظر آتی ہے۔ روشنی کے بارے میں ابو علی حسن ابن الہیشم کا کہنا ہے کہ نور ہمیشہ خط مستقیم میں سفر کرتا ہے۔ اس کے لیے ذریعے یا واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بغیر سہارے کے سفر کرتا ہے۔ روشنی ہی کے سلسلے میں ابن الہیشم نے ایک اور تجربہ کیا اور اس تجربے کی بنیاد پر دوسرے سائنسدانوں نے فوٹو کیمرے کا ایجاد کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی تاریک کمرے میں دیوار کے اوپر والے حصے سے ایک باریک سوراخ کے ذریعہ سورج کی روشنی گزاری جائے تو اس کے بالمقابل اگر پردہ لگا دیا جائے تو اس پر جن اشیاء کا عکس پڑے گا وہ الٹا ہوگا۔ بصریات آپٹکس کے میدان میں تو اسلامی سائنسی تاریخ کو غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ ابن الہیشم کی مارکارا کتاب آج اپنے لاطینی ترجمے کے ذریعے زندہ ہے۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ عدسے کی میگنیفائنگ پاور کو دریافت کیا اور اس تحقیق نے میگنیفائنگ لینز کے نظریے کو انسان کے قریب تر کر دیا۔ ابن الہیشم نے ہی یونانی نظریہ بصارت نیچرا ویژن کو رد کر کے دنیا کو جدید نظریہ بصارت سے روشناس کرایا اور ثابت کیا کہ روشنی کی شعاعیں آنکھوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بیرونی اجسام ایکسٹرنل آبجیکٹس کی طرف سے آتی ہیں۔ انہوں نے پردہ بصارت ریٹینا کی حقیقت پر صحیح طریقہ سے بحث کی اور اس کا آپٹک نرو اور برین کے ساتھ باہمی تعلق واضح کیا۔ یونیورسٹی آف سرے برطانیہ کے پروفیسر جم الخلیلی کی بی بی سی کے لیے ابن الہیشم سے متعلق پروگرام کی تیاری کے دوران میں اسکندریہ میں ایک ماہر سے بات ہوئی، جنہوں نے ابن الہیشم کا فلکیات کے موضوع پر حال ہی میں دریافت ہونے والا ایک مقالہ دکھایا۔ بقول پروفیسر جم الخلیلی کے ابن الہیشم نے معلوم ہوتا ہے سیاروں کے مدار کی وضاحت کی تھی، جس کی بنیاد پر بعد میں کوپرنیکس، گلیلو، کیپلر اور نیوٹن جیسے یورپی سائنسدانوں نے کام کیا۔ کتنی غیر معمولی بات ہے کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ آج کے ماہرین طبیعیات پر 1000 سال پہلے کے ایک عرب سائنسدان کا کتنا قرض ہے۔ اس نے سب سے پہلے روشنی کو حرارتی توانائی قرار دیا۔ روشنی کو شعاع کی وہ نہایت صحیح تعریف کرتا ہے۔ جیسا کہ ابن ابی شعیبہ نے کہا، وہ واقعہ کثیر التصنیف تھے۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں ان کی 237 تصانیف شمار کی گئی ہیں، جن میں کچھ یہ ہیں: کتاب المناظر، مقالۃ فی التحالیل و ترکیب، میزان الحکمت۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔